اٹھتی ہے میرے عزیزوں. آج جو بھی کھڑا ہوتا ہے فوراً اعلان کرتا ہے دیکھو جی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا, ملک تباہ کر دیا, تیرے گھر میں آگ لگی, حکومت نے بیڑا غرق کر دیا, چینی مہنگی ہو گئی, حکومت نے بیڑا غرق کر دیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, حکومت نے بیڑا غرق کر دیا, اللہ اکبر, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی, حکومت نے بیڑا غرق کر دیا. جس کے پاس سائیکل بھی نہیں وہ بھی تیل کے مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے, جس نے کبھی زندگی میں 1000 کا نوٹ نہ دیکھا وہ بھی ریال کے مہنگا ہونے پر, وہ بھی ڈالر کے مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے. میرے عزیزوں, جس کے گھر کے اندر کبھی ڈیجیٹل فین نہ چلا وہ بھی بجلی کے یونٹ مہنگا ہونے پہ رو رہا ہے. ہائے آگ لگ گئی, وزیر اعظم پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہو گیا, وزیر اعظم مسلم لیگ کا بیڑا غرق ہو گیا, پی 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 کا بڑا غرق ہو گیا, سیاستدانوں نے یوں کر دیا, ممبروں نے یوں کر دیا, سارا کچھ انہوں نے کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. نفرتوں کی جو تیرے گھر میں آگ جلی, تیرے گھر کے اندر آج سارے دل میں قرآن نہ کھلا, 24 گھنٹے میں کسی نے نماز کا سجدہ نہ کیا, رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرے ملک کی ٹھنڈی ہواؤں میں خرابی آئی ہے. تیرے گھر والوں نے سر پہ دوپٹہ نہ اوڑا, تیری بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا, تیری بیٹی نے گلے سے دوپٹہ اتارا, اللہ اکبر, اور تیری بہو نیم کپڑے پہن کے برہنہ ہو کے تیرے سامنے آگے. ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرا ملک تاریکی میں ڈوب گیا ہے. ہر چوک کے اوپر سودی بینکاری ہے, اللہ اکبر, 25% نفع کی شرح دے رہے ہیں, کوئی 12% دے رہا ہے. بابا جی اپنی پینشن رکھ دو, بابا جی پینشن کا پیسہ بینک میں جمع کرا دو, سال کے بعد 20 لاکھ میں 25,000 لے جانا, جو تیرے گھر کے اندر سود کا پیسہ آ رہا ہے, تیرے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, اور تیرے منہ پر تیری اولاد جوتے مار رہی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سے بھی تیرے گھر کی نہیں بلکہ تیرے ملک کے کھیتوں کی ہریالی میں آگ لگ چکی ہے. نماز تو نے نہ پڑھی, اللہ اکبر, قصور حکومت کا ہو گیا, سجدہ تو نے نہ کیا, اللہ کے قہر کو تو نے آواز دے دی, اللہ کے غصے کو تیرے سجدے کی الکاری پر, تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی الکاری پر اللہ کے غصے غضب کو تیش آ گیا. اس کے اندر اس عملیوں کا قصور کوئی نہیں. آج تیرے گھر کے اندر جو نفرتوں کی آگ جلی ہوئی ہے, اللہ کی قسم تیری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج میرے عزیزوں سارے مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں, ایک مرتبہ ندامت کا آنسو بہا لیں. اسی لیے کہا جائے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. سردی کے موسم میں بستر پہ بچہ پیشاب کر دے, 1% جس کے دل میں محبت ڈالی وہ بچے کو پیشاب والی جگہ سے اٹھا کر خود سینے پہ لٹا کر خود گیلی جگہ پہ لیٹ جائے. 1% 1 درجہ جس میں محبت ہے, اس کی محبت اتنا جوش مارتی ہے کہ گیلی جگہ پہ اولاد کو نہیں لٹاتی. جو 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اگر بندہ اس کے آگے روئے گا تو اللہ جہنم کے عذاب کے حوالے کہاں کرے گا. آج میرے عزیزو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. حکومتوں سے توبہ نہ کراؤ, ایم ایل اے ایم پی سے توبہ نہ کراؤ. میرے عزیزو صرف بدماشوں سے توبہ نہ کرواؤ, ظالموں سے توبہ نہ کرواؤ, صرف ناچنے والوں سے توبہ نہ کرواؤ. سجدہ کرنے والے بھی توبہ کریں, روزہ رکھنے والے بھی توبہ کریں, صدقات خیرات کرنے والے بھی توبہ کریں, ذکر اذکار کرنے والے بھی توبہ کریں. جب یہ امت اجتماعی طور پہ توبہ کرے گی, اللہ اکبر, اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. جب میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن کا بول حق
قرآن کا بول سچ ہے، میرے بندے توبہ کرے گا اجڑی گودوں کو آباد کر دوں گا، میرے بندے توبہ کرے گا اجڑی فصلوں پہ ہریالی لے آؤں گا، میرے بندے اگر توبہ کرے گا تیری ضرورت کے لیے زمین اور آسمان سے پانی نکالوں گا، میرے بندے توبہ کرے گا تو تجھے کیا پتا رزق کے دروازے کھول دوں گا، عزت کے دروازے کھول دوں گا، پریشانیوں کے دروازے بند کر دوں گا۔ آج روتا ہے تیرے آنسو صاف کوئی نہیں کرتا، اگر میرے بندے توبہ کا آنسو آنکھ سے بہائے گا، ادھر زبان سے یا اللہ توبہ کہے گا، ندامت کا آنسو آنکھ سے بہائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ماں کے آنے سے پہلے، باپ کے آنے سے پہلے، اولاد کے آنے سے پہلے میں اپنی رحمت والی چادر سے تیرے آنسوؤں کو صاف کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار کو اللہ اپنے سامنے بلائیں گے، ادھر آ، اللہ کے سامنے نام اعمال دیکھا جائے گا، رجسٹر والا کھاتا گناہوں سے بھرا ہوا، دائیں بائیں کوئی نیکی نہیں، زندگی کے 75-80 سال میں کوئی نیکی نہ کی، خدا کو منہ نہیں دکھائے گا، اللہ کہیں گے منہ پر اٹھا، یا اللہ شرمندہ ہوں، کیسے تیرے دربار میں منہ اٹھاؤں، کوئی بھی تیرے دربار میں عمل لے کے نہیں آیا، اس کی رحمت کو جوش آئے گا، اس کی کریمی کو جوش آئے گا۔ اللہ حدیث پاک میں آیا، بدری کریم نے خود کر کے دکھایا، اللہ اپنی رحمت والی چادر کو یوں اٹھائے گا، اپنے بندے کے سر پہ ڈال دے گا، پھر اس چادر کے اندر اللہ پاک اپنا چہرہ ڈال دیں گے، پھر بندے سے کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، بندہ اقرار جرم کرے گا، جی اللہ گناہ کیا تھا، آج میرے سے کیسی امید رکھتا ہے، اللہ آج تیرے سے معافی کی امید رکھتا ہوں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی معافی کی امید رکھتا ہے، جا میرے بندے جیسی نیت لے کے آیا، جیسا گمان لے کے آیا، ویسا تو نے میری رحمت کو پایا، میں نے اعلان کر دیا، آج تو اپنے گناہ لے کے آ گیا، تیرا رب آج رحمت لے کے آ گیا۔ وہ تو اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے، لیکن بندہ معافی مانگنے کو تیاری کوئی نہیں۔ انسان کیا لے کے جاتا ہے بجائے اچھے اعمال کے، سوائے اچھے اعمال کے، اور اس کے پاس کچھ نہیں، اور اچھے اعمال میں سے وہ میرے عزیزوں اچھا پیار جو لوگوں میں تقسیم کرے، نماز ارکان دین ہے، روزہ ارکان دین ہے، میرے عزیزوں یہ عبادات ہے، روزہ اللہ اکبر ایمان کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ ایمان والوں پر، نماز ایمان والوں پر، حج ایمان والوں پر، زکوٰۃ ایمان والوں پر، یہ میرے عزیزوں ایمان کی نشانی، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، امتی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آقا کا غلام ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا، پتھر مارنے والوں کو سینے سے لگانا، دشمنوں کو اللہ اکبر راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ان کا نام لے لے کے اللہ کے دربار میں رونا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پیار کی نشانی ہے۔ آج ہمارے پاس تبلیغ کی بھی کمی کوئی نہیں، ہر مسجد میں چلے 4 مہینے والے ملیں گے، آج ہمارے پاس جہاد کی کمی کوئی نہیں، ہر گاؤں سے 2-4 آدمی تمہیں مجاہد ملیں گے، آج میرے عزیزوں نمازیوں کی کمی کوئی نہیں، چلو سارا گاؤں نہیں آتا، ہر گھر سے ایک آدھا تو آتا ہوگا، آج روزے داروں کی کمی کوئی نہیں، میرے عزیزوں چلو سارے گاؤں والوں نے نہ رکھے، آدھے لوگوں نے رکھے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ روزہ دار بھی بد اخلاق، نمازی بھی بد اخلاق، تبلیغ والا بھی بد اخلاق، میرے عزیزوں مجاہد بھی بد اخلاق، صحابہ کی ناموس پہ لڑنے والا بھی بد اخلاق، مسجد کا مؤذن بھی بد اخلاق، مسجد کا امام صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا بد اخلاق، عبدالحنان مقرر پاکستان وہ بھی بد اخلاق، مزاج کے مخالف بات ہو جائے، مزاج سے گزری ہوئی بات ہو جائے، عبدالحنان بھی اپنے آپ پہ میں نہیں رہتا۔ آج میرے عزیزوں
امت کے اندر اگر اخلاق زندہ ہو جائے گا، نبی والا پیار زندہ ہو جائے گا، حضور والی محبت ہو جائے گی، دامان اپنے گھر کا پیار والا دامن وسیع ہو جائے گا، بھائی کو بھائی سمجھنے لگے گا، بیل کو بیل سمجھنے لگے گا، بیل کا حصہ جب باپ کی جداد میں سے فرض سمجھ کے دے گا، بھوکے بھائی کو سینے سے لگائے گا، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ بدر کے اندر میرے نبی کے یار کیا لے کے گئے تھے؟ تلواریں نہیں۔ بدر کے اندر میرے نبی کے یار کیا لے کے گئے تھے؟ اونٹ گھوڑے نہیں۔ 313 کے پاس 2 گھوڑے تھے، 313 کے پاس زبیر بن عوام، مقداد بن اسود کے پاس 2 گھوڑے 60 اونٹ، 313 سوار 7 اونٹ۔ جس اونٹنی پر حضور سوار تھے اس پر بھی 2 ساتھی حضرت علی اور حضرت مرسد رضی اللہ، ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے علی بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام سواری کرتے، علی آ کے بیٹھ جا، علی روتے قدموں پہ پیر ہاتھ رکھ کے سر رکھ کے رونے لگ جاتے۔ کملی والے تجھے پیدل ضرور چلاتا، اگر ہجرت کی راہ تجھے صدیق نے پیدل چلایا ہوتا۔ میں تو صدیق کا غلام ہوں، اگر تجھے صدیق کندھے پر بٹھا سکتا ہے تو میں اپنی باری کا حصہ تجھے اونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا۔ میرا نبی ان کو لے کے کہاں پہنچے؟ تھا کیا ان کے پاس؟ یہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے تاکہ کافروں کی معاشی حالت کمزور پڑ جائے، ان کی معیشت پہ ضرب آ جائے۔ مدینے سے باہر نکلے، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ کا جی ابو سفیان چلا گیا، کہ پھر ابو جہل آ گیا، ان کو لڑنے لے جا رہے ہو؟ جو ایک ایک کھجور چوس کے افطاری کرتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ رکھ لیتے ہیں ان کو۔ جبرائیل نے پیروں پہ نظر ڈالی، ان کا جوتا کوئی نہیں، سر پہ نظر ڈالی، ان کے پاس رومال ٹوپی کوئی نہیں، پیٹ پہ نظر ڈالی، پتھر بندہ پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، ہاتھ پہ نظر ڈالی، یہاں پہ نظر ڈالی، تلوار کوئی نہیں، ہاتھ پہ نظر ڈالی، نیزہ کمال کوئی نہیں، تیر کمال۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسلام کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کل کے ساتھ جا رہے ہو؟ اسلام کے سب سے بڑے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ محبت تھی، پیار تھا، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی ٹرافی تھوڑی ملنی تھی، کوئی تمغہ تھوڑی ملنا تھا، 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کو رحمت والے نبی نے کہا گھر چلا جا، تو قد کا چھوٹا عمر کا کچا، دوسرے کو کہا تو قد کا لمبا طاقتور ہے، چل۔ چھوٹا بڑے کے آگے کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ سنا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر چلا جا۔ کس منہ سے جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ رستہ ادھر سے چلا جا، کہ رستہ تو مجھے بڑا آتا ہے لیکن گھر جا کے ماں کا سامنا کیسے کروں گا؟ اماں نے یہ کہہ کے نگاہیں نیچے کر لی کہ تجھے رسول اللہ نے اپنی نظروں سے گرا دیا، میرے گھر میں کیا لینے آیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مستورات کے پاس بھیجا، حضرت بلال نے پردے میں جا کے آواز لگائی، آج قرآن کا حکم آ گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اللہ اکبر، زکوٰۃ دو۔ بلال یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سونا جس کے پاس اتنا ہے، چاندی جس کے پاس اتنی ہے، اتنی مالیت کا پیسہ 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی یا مالیت کا پیسہ زکوٰۃ دو۔ بلال نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سونے چاندی پیسے سمیت جہنم میں جلائی جاؤ گی۔ نبی کی غلاموں نے، نبی کی امتیاں نے، غیرت مند عورتوں نے، عزت دار معززات ماؤں بہنوں نے، صحابیات نے سنا، اپنی چوڑیاں اتاری بلال کے قدموں میں پھینک دی، کانوں کی بالیاں اتاری بلال کے قدموں میں پھینک دی، گلے کے ہار اتارے بلال کے قدموں میں پھینک دیے۔ حضرت بلال نے کہا سارا نہیں کہا، اس کا کچھ حصہ دینے کو کہا، بلال سارا لے جا۔ حضرت بلال نے پوچھا کیا بات ہے؟
کہ جو چیز جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے بلال رکھنا تو دور کی بات آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج تیری میری محبت بھی ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر ہرے رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر خدام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تیرے میرے گھر کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے میرے گھر کے اندر موسیقی کے آلات پڑے ہیں، کیا میرے نبی نے انہیں رکھنے کا حکم دیا؟ باپ دادے کی تصویر لگی ہے، کیا میرے نبی نے لگانے کا حکم دیا؟ شوقیہ کتا گھر باندھ رکھا ہے، کیا میرے نبی نے رکھنے کا حکم دیا؟ میں تجھے کیسے مان جاؤں؟ تو آج کے رسول ہے، آج کے رسول تو نبی کا خریم رضی اللہ عنہ ہے، ان کی عادت تھی، ان کا فیشن شوق تھا، صحابی بھی تھے اور شوق تھا، لمبے لمبے بال اور تہمت جو آج کے جٹکوں کی طرح باندھتے ہیں، اوپر سے اونچی نیچے سے نیچی، سارا گد گھسڑتا آتا تھا۔ یہ مجلس میں نہیں بیٹھے تھے، ان کا ایسے ہی مجلس میں ذکر ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا خریم بہت ہی اچھا ہے، دو کام چھوڑ دے، بال کٹوا کے کانوں کی لو تک لے آئے اور تہمت پیچھے سے اونچا کر لے۔ مجلس ایک صحابی اٹھے، خریم رستے میں مل گئے، خریم آج اللہ کے نبی نے تجھے اچھا کہا اور یوں کہا اگر دو کام چھوڑ دے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، کیا کہا؟ کہ تہمت اونچا کر لے، بال کٹوا لے، پاس چھری تھی، یوں چھری پکڑی، بالوں پہ پھیرنا شروع کر دی، اپنے بال کانوں کی لو تک لے آئے، پھر چھری پکڑی، پچھلی تہمت کا حصہ کاٹا، پنڈلیوں تک تہمت لے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کملی والے میں تجھے کیسا لگ رہا ہوں؟ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، فرمایا آج تو اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ تجھے دیکھ کر زمین میں مصطفیٰ کو پیار آ گیا، عرشوں سے خدا کو پیار آ گیا۔ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ روزے دار نہیں تھے؟ اسلام کے فرائض کے پورے کرنے والے تھے، ان ساری باتوں کے باوجود ان کے پاس محبت کی ایسی کسوٹی تھی جس کسوٹی پر اللہ نے ان کے ایمان کو ماپا، جس کسوٹی پر اللہ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی مجلس میں بیٹھے، کالے رنگ کا صحابی، مدر قد کا صحابی، مار کھاتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا۔ انصار مدینہ کا ایک فرد آیا، باپ آیا، حضور کی خدمت میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علیحدہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ جی مجھے علیحدہ سے بات کرنی ہے۔ بتا، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ کہہ لے کملی والے مجھے کل بتایا میری بیوی نے میری بیٹی جوان ہو گئی، مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار، اور میں مدینے کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر ہوں۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے، قبول فرما لے۔ میرے نبی نے مسکرا کے یوں دیکھا، جلبیب رضی اللہ عنہ پہ نگاہ پڑ گئی۔ جلبیب جی تیری شادی ہوئی؟ کہہ لے کملی والے یہاں روٹی کوئی نہیں دیتا، لڑکی کون دے گا؟ نہ کلی نہ چلی۔ آپ نے انصار مدینہ کی طرف دیکھا، ہاں بھائی لڑکی دینی ہے، میرے سمجھ مجھے دی تو اس کو دے دے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دل میں سوچا کہاں یہ کالا کلوٹا، کہاں وہ حسین و جمیل جوڑ نہیں ملتا، کہا چلی کلی کچھ نہیں، یہاں پیسے کے انبار ہیں، جوڑ نہیں ملتا۔ ہاں کر یا نہ کر؟ جی تھوڑی دیر کے لیے مشورہ کروں گھر والوں سے، اس کی ماں کا بھی تو حق ہے۔ گھر چلے گئے، بیوی سے جا کے بیوی کے پاس کھڑے ہوئے رونے لگ گئے۔ کیا ہوا؟ بیوی روتا دیکھ کے کہنے لگی مجھے پہلے پتا تھا ہمارے مقدر اتنے اونچے کا کہ ہماری بیٹی قبول کریں گے، کہ نہیں قبول کر لی، کہ پھر رونا کیسا، کہ اپنے لیے نہیں جلبیب کے لیے رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ناک کا چپٹا، چھوٹا قد ہے، لٹا پٹا آیا، نہ اس کا مدینے میں کوئی، نہ اس کا مدینے میں کوئی، نہ وہ کسی کا مدینے میں۔ اللہ اکبر، بس نبی کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ میں کیسے رشتہ دے دوں
تو بتا۔ میاں بیوی دونوں رونے لگ گئے۔ اگر ہاں کر دے تو بیٹی کی عزت کا مسئلہ، اس کی خوشیوں کا مسئلہ، اگر نہ کر دے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ یوں نہیں کہا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ نبی وارث ہے۔ رو رہے ہیں۔ جس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے ہونا چاہیے تھا، ہونا قرار پایا تھا، باہر آئی، ماں باپ کو روتے دیکھا، کیا ہوا؟ کہ وہ جلبیب کا رشتہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے تو حضور کے لیے بھیجا تھا۔ کہ پھر روتے کیوں ہو؟ کہ جن کے لیے بھیجا تھا انہوں نے جلبیب کے ساتھ کر دیا۔ آگے بڑی، اپنے دوپٹے کے کونے سے ابے کے آنسو صاف کیے، ماں کی آنکھوں کے ہنجو صاف کر کے سینے سے لگا کے رونے لگی۔ کہنے لگی اس سے بڑی اور سعادت مندی کیا ہے؟ کسی کے لیے لڑکا بھائی پسند کرے گا، رشتہ دار پسند کرے گا، عزیز پسند کرے گا، تم تو مجھے سینے سے لگاؤ، تمہیں تو مجھے مبارکباد دینی چاہیے، میرے لیے دولہا کالی کملی والے نے پسند کر لیا۔ پھر ہاتھ اٹھائے، ماں باپ کو کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر رہے ہو؟ جاؤ گے کہاں؟ بچ کے نکل جاؤ گے کہیں؟ واللہ لا یضیعنی، مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا، تم بس ہاں کرو۔ اتنے میں حضور نے جلبیب کو دروازے پہ بھیج دیا، جلبیب جا، انہوں کہ دینی دے نہیں تیرا کھپنے کول سن اور بڑیاں نے۔ یہ دروازے پر آئے تو سسر نے دیکھا، ہاں بھائی، اندر جا کے لگا، وہ تو دروازے پہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا کہ جلدی کرو۔ سسر کو غصہ آیا، دروازے کے پیچھے سے سوٹا نکالا، یوں سر پہ کھڑا کر دیا۔ بیٹی نے روکا، کہا اللہ کے رسول کے سامنے جا کے رو دیا، ہائے تو ہمارے مقدر ایسے ڈوبیں گے، ہمیں چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ کو خیال آیا، جلبیب کے پیچھے پیچھے دوڑے گئے، کملی والے ہاں ہو گئی ہاں۔ کہ دیر کیوں کر دی؟ کہ کملی والے سوچ میں پڑ گیا، معاف کر دیجئے۔ اسی مجلس میں نکاح ہو گیا۔ غالباً احد کی لڑائی کا 4 دن بعد اعلان ہو گیا۔ میاں بیوی بستر پہ بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ اتنی حسین کے مثال کوئی نہیں، یہ اتنے کالے رنگ کا کہ مثال اس کی کوئی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے۔ قرآن آیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، فصل تیار ہے تب بھی نکلو، گھر کے اندر فاقے ہیں تب بھی نکلو، کیونکہ تم نے وعدہ کیا مال جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا، مال جان اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب شوہر بیوی کو دیکھ رہے، بیوی شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ یہ صحابیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا دیر کس چیز کی؟ میرا حسن اور جوانی تجھے جانے سے روک رہی ہے، اگر تجھے ہاتھ میں نہ گیا ابھی ابھی مجھے طلاق دے، میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں نے تو تیرے سے نکاح اس لیے کیا تو اللہ کے راستے میں کٹے، قیامت کے دل میں شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ تیاری کر کے گھر سے نکلے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کیا، میدان میں لڑتے لڑتے جلبیب شہید ہو گئے۔ پتا تھا جلبیب بھی میدان میں 4 دن ہوئی شادی ہوئے، یہ میں بھی میدان میں آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جو مقدر تھا وہ کیا، کچھ شہید ہوئے کچھ بچے۔ رحمت والے نبی نے شہداء کی لسٹوں میں دیکھا، فرمایا میرا جلبیب تلاش کرو، شہیدوں میں نام نہ آیا، زخمیوں میں تلاش کرو، زخمیوں میں نام نہ آیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ پتھروں کے نیچے دیکھو، دبا ہوا نہ ہو، جاؤ دیکھو مٹی کے تودوں کے پیچھے نہ پڑا ہوا ہو۔ صحابہ اکرام کی جماعت گئی، حضرت جلبیب کو دیکھا، 7 کافروں کے درمیان شہید ہوا پڑا ہے۔ کملی والے وہ تو 7 کو جہنم رسید کر کے خود اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یوں نہیں فرمایا جاؤ اٹھا کے لاؤ، فرمایا اس کے پاس مجھے لے جاؤ، کملی والا آج اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس پہنچے،
حضور علیہ السلام نے حکم دیا، آپ نے فرمایا ذرا اسے میرے بازوؤں پہ رکھ دو۔ رحمت والے نبی نے بازو پھیلائے، جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بازوؤں پہ رکھ دیا۔ ادھر خون بہ رہا ہے، آنکھ سے آنسو بہ بہ کے جلابیب کے خون میں مل رہے ہیں، ماتھے پہ مل رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ہاذا منی وانا منہ، ہاذا منی وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود آئی، آپ بھی قبر کی کھدائی میں شامل ہوئے۔ جب قبر تیار ہوئی، گھٹنے ٹیک کے قبر کے اندر اتر گئے، جلابیب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اللہ اکبر۔ پھر چہرہ دیکھ کے فرمایا لے یار اللہ کے حوالے، القریب تیری میری ملاقات ہوگی۔ جب یوں کہا، سیدنا صدیق اکبر کی دھاڑیں نکل گئی، قبرستان میں چیخے مار کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہنے لگے کملی والے، اس کالے کلوٹے کے مقدروں پہ رونا آ رہا ہے۔ قد کوئی نہیں، رنگ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں گردن کٹائی، آج کملی والا قبر میں اتار رہا ہے۔ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں صدیق کی جان ہے، جلابیب قبر میں نہیں جا رہا، بلکہ آج تیرے ہاتھوں سے جلابیب جنت کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا، جب قبر تیار ہو گئی، مکمل کام کر کے رخصت ہوئے، گھر نہیں گئے، سیدہ فاطمہ کے مکان پہ نہیں گئے، سیدہ عائشہ ام سلمہ کے مکان پہ نہیں گئے، مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ حضور کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جلابیب کا مکان بتاؤ کہاں ہے، میں اس کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت جلابیب کے مکان پہ تشریف لے گئے، کہاں ہے بیوہ؟ روتی ہوئی حضور کے پاس آئی، فرمایا صبر کر، تیرے جلابیب کو اللہ نے قبول کر لیا۔ دوستو، نیکی کی توفیق سب کو ملتی ہے، قبول وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی چاند رات مہندی لگوانے کے لیے، بازاروں میں جا کے جوتا خریدنے کے لیے، بازاروں میں جا کے شوروں کو کرنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ چاند رات سجدے میں پڑھ کے رونے کے لیے بنائی۔ اللہ روزوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے دی، صدقے بھی کروا دیے، افطاری سحری کی توفیق دے دی، زکوٰۃ بھی ادا کروا دی، تراویح میں قرآن پڑھنے سننے کی توفیق دے دی، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، جولی پھیلا کے مانگو، یا اللہ توفیق دے دی، ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ توفیق سب کو دیتا ہے، قبول اپنی مرضی سے کرتا ہے، مشورہ نہیں لیتا، کئیوں کے منہ پہ مار دیتا ہے، کئیوں کے قبول کر لیتا ہے۔ جلابیب کے دروازے پہ چلے گئے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں بیٹی میں تیرے سے وہ لفظ سننے آیا ہوں جب تیرا رشتہ لے کر تیرا باپ تیرے گھر آیا تھا، تیرے باپ نے انکار کر دیا، تیری ماں نے انکار کر دیا، تو نے کیا کہا تھا؟ ذرا آج وہ جملے سنا۔ کہنے لگی کملی والے، جب کالے رنگ کا میرے صحابی کا سنا، کملی والے دل نے تو کا انکار کر دے، تیری محبت نے کا اقرار کر دے، دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نے کہا تھا کیا؟ کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا اتردون امر رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کے حکم کا انکار نہ کرنا، میری فکر نہ کرنا، جس کو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں لے لے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، حضرت جلابیب کی گھر والی کو اپنے پاس بٹھایا، دروازے سے پہ صحابہ کھڑے تھے، فرمایا تم عامل کو آج میں اس کی قربانی پہ سے دعا دے کے جا رہا ہوں۔ نبوت والے ہاتھ اٹھے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدل کدہ، یا اللہ یہ تیری محبت میں اپنی محبت کو قربان کر دیا، 4 دل کی نئی نویلی دولل، یا اللہ اس کے ابھی تو اس کے کپڑوں سے ہاتھوں سے شادی کی خوشیوں کا رنگ نہیں اترا، اے اللہ اسے اتنا دے کسی کا محتاج نہ بنا، رزق بارش کے قطروں کی طرح برسا۔ اللہ اکبر، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، نبی جس کے لیے دعا کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، بیڑا پار
ہو جایا کرتا ہے. نبی کی دعا رنگ لے آئی. صحابہ کہتے حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا. ہم صحابیات کہتی ہیں ہم شوروں والی ضرور تھی, ہمارے گھروں میں مزاجی خدا ضرور تھے, کبھی کبھی ہمارے گھروں میں آٹا ختم ہو جایا کرتا, جلابیب کے گھر سے آٹا مانگ کے گھر میں روٹیاں پکایا کرتے تھے. آج عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے. ملک عظمت صاحب, ملک افضل صاحب, بھائی شکیل صاحب, سہیل صاحب, کبھی یہ دل میں نہ لانا ماں جلدی چلی گئی. وہ کبھی کبھی نعمتیں دے کے آزماتا ہے, کبھی کبھی نعمتیں لے کے آزماتا ہے. تم باغ میں چلے جاؤ, تمہیں باغ میں جو پھول پسند آئے گا اسے توڑ کے اپنے بالوں میں اپنی جیب کے آگے لگاؤ گے. جو پھول اسے پسند آیا وہی اس نے گلشن میں سے توڑ کے اپنی جنت کے گلشن میں سجا دیا. بس میرے عزیزو, اب ذرا بیٹو, اب صاحبزادو, ذرا قدم سنبھال کے رکھنا, اب سوچ سمجھ کے قدم رکھنا. پہلے جہاں چاہے دھاڑ دیا کرتے تھے, جہاں چاہے چھلانگ مار دیا کرتے تھے, تمہیں پتا تھا دعا دینے والی ماں موجود ہے. اب ماں اللہ کے پاس چلی گئی, قدم اٹھانا, یہ نہ تمہارے قدم اٹھانے پہ اسے غصہ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچ گئے. اللہ جل شانہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, اے موسیٰ اب ذرا قدم سنبھال کے رکھنا, کیونکہ تیری دعائیں دینے والی ماں میرے پاس آ گئی ہے. معلوم ہوا پیغمبر بھی ماؤں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. آؤ تمہیں ایک کہانی قرآن کی زبانی, حدیث کی زبانی, صحابہ کی زبانی سناؤں. 6 سال کی عمر میں میرا نبی دنیا سے, میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہوئی. آخری حج میرے نبی نے اللہ اکبر کیا. 63 سال کی عمر, 57 سال ہو گئے ماں کو دنیا سے گئے ہوئے. حج کے بعد جب قافلہ صحابہ کا 70,000 کا لشکر واپس آ رہا ہے, ابوا کا قبرستان آیا. آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا, صحابہ سواریوں کے رخ ادھر پھیر لو. ابوا کے دروازے پہ اترے, ننگے پاؤں ماں کی قبر کی طرف جانا شروع کر دیا, اور جا کے ماں کی قبر پر ایسا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آنے لگی. شانوں والے صدیق سے برداشت نہ ہوا. کملی والے آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے آپ بھی. حضور نے فرمایا, ابو بکر دیکھ تو صحیح ہے میری ماں ہے. عجیب جملہ فرما کے ماں کے مقام کو بلند کر دیا. آپ نے فرمایا, جس نے جانا چلے جاؤ, آج رات محمد اپنی ماں کے پاس گزارے گا. ٹھنڈیاں چھاواں, اللہ اکبر. گئی ملک عظمت ٹھنڈی چھا, گئی ملک شکیل ٹھنڈی چھا. گھر خالی رہ گیا, بچوں سے گھر آباد نہیں ہوتا, بیوی کے ہنسانے سے گھر آباد نہیں ہوتا. رب اکبر کی قسم ہے, اجڑا گھر تو ماں باپ کی دعاؤں سے آباد ہو جاتا ہے. اور جن کی ہیں قدر کر لو, ورنہ ایک دل بھی کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے تم بھی قبرستان چھوڑاؤ گے. دعا کرو کسی کا باپ نہ مرے, اللہ, اور سجدے میں رو رو کے دعا کرو, اللہ ماں تو کسی کی بھی نہ مرے. یقین جانو, اللہ اکبر, باپ کے مرنے کے بعد ماں سنبھال لیتی ہے, ماں کے مرنے کے بعد باپ کے ہوتے ہوئے اولاد در بدر ہو جاتی ہے, دھکے کھاتی ہے. باپ مرتا ہے, ماں لوگوں کے برتن مانج کے روٹی پکا لیتی ہے. ماں مر جائے, باپ دکانداری کرے, باپ ذمہ دارہ کرے, کمانے کی پھیری لگائے یا اولاد کے لیے روٹی پکائے, اولاد رل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا نے مرتے وقت 3 وصیتیں کی تھی بستر پر. علی تجھے اختیار ہے میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا,
علی دوسری وصیت یہ ہے کیا کہ اے علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک دن ایک رات میرے بچوں کے پاس ضرور گزارنا۔ علی تجھے کیا بتاؤں، ہم نے ماں کے بغیر اولاد کو رلتے دیکھا ہے۔ ماں خدیجہ چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، ابا لوگوں کو قرآن سنا کے لولوہانوں کے گھر آیا کرتا تھا، بھوک کی حالت میں باپ کی حالت کو دیکھ کے روٹی مانگتے ہمیں شرم آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کے نہ ہونے پر باپ کے زخموں کو دیکھ کر 5 دن تک بھوکی رہ جایا کرتی، لیکن کبھی روٹی کے لیے باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتی تھی۔ حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، علی ایک رات ایک دن ان کے پاس گزارنا، جب یہ بالغ ہو جائیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ حضرت حسن حسین روتے ہوئے آگئے، حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو روتے دیکھا، ایک ابو سے پوچھنے لگا کیوں رو رہے ہو، ایک امی سے پوچھنے لگے کیوں رو رہی ہے۔ ابو نے ایک کو کہا تیری ماں چھوڑ کے جا رہی ہے، دوسرا بھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا رونا بند کرو اور جاؤ نانے کے روزے پہ میرا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ یہ دونوں شہزادے گئے، روتے ہوئے واپس آئے، سلام کیا، فوراً واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، بیٹو اتنی جلدی سلام کیوں کر آئے؟ کہ اماں تجھے کیا بتائیں، نانا نے بھیج دیا۔ بیٹو تم نے کیا سلام نہیں کیا؟ کہ ہم نے جا کے نانا کو سلام کیا اور رونا شروع کر دیا۔ روزہ انور کی فضاؤں سے آواز آئی جلدی کرو، ماں کے پاس چلے جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے ماں کے چہرے کی زیارت کر لو۔ آج کے بعد تمہیں نانے کا روزہ نظر آئے گا لیکن ماں کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اماں کہاں جا رہی ہے چھوڑ کے؟ اماں کہنے لگی تمہارا نانا صبح خواب میں آیا تھا، میں مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تمہارے نانا جان میری آنکھ لگ گئی، نانا خواب میں آ گئے۔ اماں کیا کر رہے تھے؟ کئیوں کر کے کمروں میں چیزیں تلاش کر رہے، کبھی گھر کے ویڑے میں کبھی کمرہ دیکھ رہے۔ کہ پھر کہ میں تمہارے نانا جان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، تمہارے نانا جان میرے ابا نے دیکھ کے مجھے سینے سے لگایا، رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ بیٹی تجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔ کہ میرے ابا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے فرمایا بیٹی آج بتا تو نے روزہ رکھا؟ میں نے کہا جی۔ کہ بیٹی بتا سحری تو نے کس چیز سے کی؟ میں نے کہا ابا وہی جو جس سے کل کی تھی، میں نے کھجور کا دانہ کھایا، پانی کا گھونٹ پی لیا، روزہ رکھا۔ میرا باپ مجھے سینے سے چمٹا کے رونے لگ گیا۔ فرمایا بیٹی آج آخری سحری تو نے فاقوں پہ کی، تو سحری علی کے دسترخوان پہ کرائی، بیٹی افطاری کے لیے تیرا ابا دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علی آج ابا کے ساتھ نواسو بیٹو، آج ابا کے ساتھ میری جو ہے وہ افطاری ہوگی۔ حضرت علی کو کہنے لگی ایک بات کہوں، فاطمہ حضرت علی سے کہنے لگی ایک بات کہوں، مجھے کسی گاؤں میں بتانا بیوی مرتے ہوئے شوہر سے ایسے کہہ گئی ہو؟ نہیں۔ یا تو بیوی بیمار ہوتی ہے 50 سال خدمت کرنے والی کو میکے بھیج دیتے ہیں جا پراما کول چلی جا، اتھے سوکھی مریں گی، اتھے تیری کون کرے گا، میری نہیں کوئی کردہ تیری کتے کرے گا۔ یہ تو آخری وقت ہوتا ہے، دعا کرو زندگی کا جیون ساتھی کسی کا جدا نہ ہو۔ اللہ کی قسم بیوی چلی جائے یا شوہر چلا جائے، ہم نے دونوں میں سے کسی کو گلیوں میں رلتے دیکھا، بھیک مانگتے دیکھا، لوگوں کے برتن مانگتے دیکھا، لوگوں کے ہوٹلوں پہ گلاس پلیٹیں دھوتے دیکھا، 4 بیٹوں کے باپ کو ہم نے روڈوں پہ بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ کبھی اپنی اولاد کے بھروسے پہ بیوی پہ لال تار نہ کرنا، کبھی شوہر پہ لال تار نہ کرنا۔ یہ شوہر یہ جو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے، ورنہ بیوی کے مرنے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد ایک روٹی پر اولاد بیوی ماں کو دیتے یا باپ کو ایک روٹی دیتے ہوئے 10 تانے دے دیا کرتی ہے۔ ہاں چلیے فاطمہ، سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑے حضرت علی کے آگے، علی میرے ہاتھوں کو دیکھ۔
ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے چکی چلا چلا کے، ہاتھ پہ ہاتھ ملنے، فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہے؟ علی قیامت کا دن ہوگا جب ابے کے حوض کوثر پہ ساتھ کھڑی ہوں گی، علی تو بھی میرے باپ کے حوض کوثر پہ پانی پینے آئے گا، کہاں کہ علی آتے آتے میرے پہ تیری نظر پڑ جائے، ہاتھ جوڑتی ہوں میرے باپ سے میرا گلہ نہ کرنا، یوں نہ کہنا تیری بیٹی فاطمہ میرا حق ادا کر کے نہیں آئی ہے۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی، سیدہ کے ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یہی بات میں تیرے سے کرتا ہوں، قیامت کے دل میرے تیرے کو دیکھ کر میرا سامنا کر کے اپنے باپ کی طرف اشارہ نہ کر دینا۔ کیسے آدمی کے ساتھ شادی کی جس نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا ہے؟ دونوں بھی ابھی رو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ایسے پیار کا منظر دیکھ کر آسمان کے ستارے اور آسمان بھی رو رہا ہوگا کہ نہیں؟ زمین بھی ایسی ہستیوں کی آمد پر اور ایسی ہستیوں کو اپنے اندر سمونے پہ خوش ہو رہی ہوگی کہ نہیں؟ دوستوں مال مل جائے گا، دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے ایمان کی موت مانگ لو، ایمان بالخیر، خاتمے کی خاتمہ ایمان کی موت مانگ لو۔ جسے ایمان پر خاتمے کی موت آ گئی، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی ہری ہو جائے گی، آخرت بھی ہری ہو جائے گی۔ بس آج کا یہ پروگرام جو آپ کی جامع مسجد میں ان برادران کی والدہ اور ہماری بھی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے سجایا گیا، بس مرنے والے کو بھی یہی کچھ پہنچ رہا ہے، باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی۔ دنیا تو اتنی نکمی اور بے وفا ہے کہ جن کپڑوں میں مری تھی وہ کپڑے بھی اس کے اتار دیے۔ اپنی عزت بچاؤ، اپنی حیا بچاؤ، اپنی گھر والیوں کا پردہ بچاؤ، اپنی غیرت ایمانی کو زندہ کرو۔ یہی قبر کا تحفہ ہے، یہی قبر کا گلدستہ ہے، یہی قبر کی نیکیاں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں ان کا انکاری نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے بول کو اچھا بناؤ، سونے پر سہاگا ہوگا۔ عبادات اس معیار کو پہنچے گی جس معیار کو دیکھ کر اللہ قبول کرتا ہے۔